ناظرین، مغل بادشاہ شاہ جہان نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے، اور شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 201 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا اور نہر مکمل ہو چکی تھی، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے، اور اس باغ میں 12 درری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں، اور بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا۔ لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی، اور باغ کے لیے درختوں کے پورے کندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ ناظرین، یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا، اور اس پر 6 لاکھ روپے لگ بھگ لاگت آئی، اور 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا۔ ناظرین، شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا، اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ دوستو، شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں، جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں، اور ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے، جس میں بہت سے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے، اور یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ دوستو، یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا، اور باغ کے ایک حصے میں، جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے، جہاں شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا، اور کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا ہوا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے، اور ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض تھا۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا، اور سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ ناظرین، جب یہاں چراغ چلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا، اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ ناظرین، باغ فرح بخش حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ ناظرین، شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور، شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہان کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دی، اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ ناظرین، باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا لازمی جزو ہوتا ہے۔ اور معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برِ صغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے، اور ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالامار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔
باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے، اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم بھی شروع کر رکھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔